TV, safety for all. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. رواہ البخاری. اسٹیج پر تشریف فرما صدر جلسہ، علماء کرام، بزرگان دین، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر طرح کی بڑائی بزرگی اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو ایک ایسی بابرکت محفل میں جمع ہونے کی توفیق عطا کر رکھا ہے جس میں بس فرشتوں کی دعائیں ہمیں ملتی رہتی ہیں، فرشتے پر بچھائے ہوئے رہتے ہیں اور فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو کامل نمونہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا. سامعین کرام، ہم لوگ کافی دیر سے گناہ سے بچنے کے طریقے سیکھ رہے تھے اور ہمارے نیکیوں کو کیسے ضائع کیا جاتا ہے یا ہمارے گناہ نیکیوں کو کیسے ضائع کرتے ہیں، اس سلسلے میں ہم سن رہے تھے. ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم تمام کو ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ رکھے اور گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا کر رکھے. اس لیے کہ گناہ ایک ایسی چیز ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے چھوٹا سا گناہ ہوا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس ایک گناہ کی وجہ سے جنت سے نکال کر باہر کر دیا. اللہ نے کہا تھا فَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس جھاڑ کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا. جھاڑ کے قریب جانے سے منع کر رکھا تھا، اس جھاڑ کے پھل کھانے سے منع کر رکھا تھا. بس شیطان کے وسوسے میں آ کر ایک جھاڑ کے پھل کو استعمال کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت سے باہر کر دیا. اب اندازہ کریں، تصور کریں کہ ایک گناہ کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر کر دیا. تو ہم زندگی میں کتنے گناہ کرتے رہتے ہیں. صبح میں گناہ ہوتے ہیں، دوپہر میں گناہ ہوتے ہیں، شام میں گناہ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہمیں بار بار مہلت دیتا رہتا ہے. ہمارے گناہوں کی ایک چھوٹی مثال بیان کر کے اپنی بات آگے بڑھاؤں گا. دوستو، یہ مان لو یہ ہمارے نیکیوں کی تھیلی ہے، یہ ہمارے نیکیوں کی تھیلی ہے اور اس نیکیوں کی تھیلی کو لے کر ہم چلتے پھرتے رہتے ہیں، اس میں نیکیاں ڈالتے رہتے ہیں. ہماری نمازیں اس میں ہیں اور ہمارے روزے اس میں ہیں اور ہمارے صدقہ و خیرات اس میں ہیں. یہ ہمارے نیکیوں کی جھولی ہے، نیکیوں کی تھیلی ہے. لیکن جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس طرح ہماری نیکیاں ہماری تھیلی سے باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر ہم گناہ کرتے ہیں، پھر ہمارے گناہ ایسے باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ہم گناہ کرتے ہیں، پھر ہماری نیکیاں ایسے باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر ہم گناہ کرتے ہیں، پھر ہماری نیکیاں باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. اس طرح گناہ ہمارے نیکیوں کی تھیلی کے اندر سوراخ ڈالتے رہتے ہیں.
گناہ ہماری نیکیوں کی تھیلی کو زخمی کرتے رہتے ہیں اور پھر دھیرے 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 ہماری نیکیاں یہ ہمارے نیکیوں کی تھیلی سے ختم ہوتے جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی توبہ کر لیتا ہے، اب اگر کوئی آدمی اقرار کر لیتا ہے کہ پھر میں دوبارہ ایسے گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کی جو ہے سوراخ کو بند کر دے گا اور پھر وہ گناہ سے جو انشاءاللہ جو ہے محفوظ ہو جائے گا، اس کے نیکیاں محفوظ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک چھوٹی مثال ہے جو ہمارے گناہ نیکیوں کی تھیلی کو ڈیمیج کر دیتی ہیں اور ہمارے نیکیاں ختم ہوتے جاتے ہیں۔ تو الغرض ٹاپک بہت پیارا تھا ماشاءاللہ، دونوں شیوخ نے اپنے ٹاپک حق ادا کر دیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمارے شیوخ کے ان چھوٹے چھوٹے عمل قبول فرمائے اور ہم تمام کو گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا جو ٹاپک ہے ماہ سفر اور بدشگونی، یہ میرا ٹاپک ہے اور آج یہ سفر کا مہینہ ہے اور سفر کی 13 تاریخ بھی ہے اور آج آپ لوگوں نے ارلی مارننگ فجر کے ٹائم میں کچھ باتیں سنی بھی ہوں گی۔ خیر میں اپنے ٹاپک کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ناظرین، زمانے جاہلیت میں دو بڑے بڑے خطرناک تصورات تھے، دو بڑے خطرناک عمل تھے۔ ایک عمل نسی کا تھا، نسی کا مطلب مہینوں کو چینج کر دینا۔ مان لو یہ سفر کا مہینہ ہے، قوم کا سردار آ کر کہتا ہے کہ بھائی یہ سفر کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، نام چینج کر دیتا تھا، سارے لوگ اس کو رمضان کا مہینہ مان لیتے تھے۔ پھر کوئی آ کر کہتا کہ نہیں بھائی یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، چلو وہ ذی الحج کا مہینہ مان لیا جاتا تھا۔ یعنی وہ اپنے حساب سے مہینوں کو چینج کر لیا کرتے تھے، اپنے حساب سے مہینوں کا نام تبدیل کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ مہینوں کو چینج کرنا، تبدیل کرنا نسی کہلاتا ہے اور یہ عمل کفر ہے، یہ عمل جائز نہیں تھا۔ اسلام جب آیا اس عمل کو روک دیا تو اب ماشاءاللہ مہینوں کو چینج نہیں کیا جاتا ہے، مہینوں کو تبدیل نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ مہینہ اپنی جگہ پر باقی رہ رہا ہے۔ دوسرا گناہ زمانے جاہلیت کا تھا، وہ آج بھی باقی ہے۔ دوسرا گناہ نحوست کا تصور تھا، یعنی لوگ نحوست کے تصور کو لے کر جیتے تھے۔ کسی مہینے کو منحوس قرار دیا، کسی دن کو منحوس قرار دیا، کسی ٹائم کو منحوس قرار دیا، کسی پرسنالٹی کو منحوس قرار دیا، کسی جانور کو منحوس قرار دیا، کبھی عورت کو منحوس قرار دیا، کبھی گھوڑے کو منحوس قرار دیا۔ یعنی نحوست کا ان کے پاس تصور تھا۔ اسلام جب آیا تو نحوست کے تصور کو مٹا تو دیا، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی اینگل سے ہماری سوسائٹی میں نحوست کا تصور آج بھی پایا جاتا ہے۔ اور سفر کے تعلق سے بھی لوگ اس میں نحوست کا تصور کرتے ہیں، منحوس مہینہ سمجھتے ہیں، حالانکہ سارے کے سارے مسالک والے علماء یہ بیان دیتے ہیں کہ بھئی سفر کا مہینہ منحوس نہیں، سفر کا ٹائم نحوست والا نہیں، سارے مسلک والے سمجھاتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ ماننے تیار نہیں ہیں۔ سارے مسالک کے لوگ جمعہ کے موقع پر سمجھاتے ہیں، لوگ پھر بھی ماننے تیار نہیں ہے۔ مالدار بھی اس کو جو ہے ماننے تیار نہیں ہے، مڈل طبقہ بھی اس کو ماننے تیار نہیں ہے، اور یہ نارمل طبقہ بھی اس کو ماننے تیار نہیں ہے۔ لوگ سن تو لیتے ہیں، لوگ سن تو لیتے ہیں لیکن اپنے دل میں کہیں نہ کہیں ہیبت کو باقی رکھتے ہیں، وہ ڈر اور خوف کو باقی رکھتے ہیں۔ اس کی زندہ مثال اس سفر کے مہینے میں آپ شادی خانوں کو جائیں اور ان سے پوچھیں کہ بھائی بکنگ کتنی ہے، تو آپ کو جواب ملے گا بھائی بکنگ خالی ہے، اب جب چاہے بک کر لے سکتے۔ اس سے 2 مہینے پہلے جب آپ جائیں گے کسی شادی خانے میں کوئی بکنگ نہیں ملتی تھی، سارے شادی خانے بھرے بھرے رہتے تھے، سارے شادی خانے بکڈ رہتے تھے۔ اور یہ مہینہ جب آتا ہے تو لوگ
ڈرتے ہیں شادی کرنے کو، لوگ ڈرتے ہیں ولیمہ کرنے کو، لوگ ڈرتے ہیں کوئی نیا کام شروع کرنے سے، لوگ ڈرتے ہیں کوئی گھر بنانے سے، لوگ ڈرتے ہیں کوئی اچھا کاروبار شروع کرنے سے۔ ڈر ان کے دلوں میں کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے، اور یہ سفر کے مہینے میں لوگ اسے خوف کھائے ہوئے رہتے ہیں۔ اچھا بھائی، اب ذرا غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوا، لوگوں یاد رکھو بیماری اپنی آپ سے دوسروں میں منتقل نہیں ہوتی، بیماری میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ خود بخود دوسروں کے اندر منتقل ہو جائے، یعنی ان کو بیماری ان کے پاس بیٹھا میں بیماری مجھے بھی آ جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہلے آدمی کو جیسے بیمار بنایا ویسے مجھے بھی بیمار بنا سکتا ہے اور بنا دیتا ہے، لیکن اس کی بیماری خود بخود منتقل ہو کر مجھ میں نہیں آ سکتی۔ لا عدوا ولا طیرتا، یعنی کوئی پرندہ جس کو دیکھ کر، جس کے کام کو دیکھ کر اچھائی یا برائی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ قدیم زمانے میں کوئی کام کرنا ہوتا، کوئی سفر کرنا ہوتا، کوئی کاروبار شروع کرنا ہوتا، کوئی بھی کام کرنا ہوتا تو ایک پرندے کو اڑایا جاتا تھا۔ اگر وہ پرندہ اڑ کر سیدھی جانب جاتا تو سمجھتے کہ یہ کام اچھا ہے کرنا چاہیے، سفر اچھا ہے کرنا چاہیے، کاروبار اچھا ہے کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ پرندہ اڑ کر بائیں طرف چلا جاتا تو سمجھتے کہ یہ کام منحوس ہے، یہ کاروبار منحوس ہے، یہ سفر منحوس ہے، اسے ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسلام نے آ کر کہا ولا طیرتا، یعنی پرندوں کو اڑا کر کوئی کام کے اچھے ہونے، کسی کام کے برے ہونے کا اندازہ لگانا غلط ہے، یہ تصور کرنا غلط ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برے عقیدے کو مٹا دیا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ چٹیاں بناتا ہے اور چٹیاں بنا کر اڑاتا ہے، چلو بھائی یس آر نو، یس آر نو، اگر چٹی اڑاتا ہے یس آ جاتا ہے تو کام کر لیتا ہے، اگر نو آ جاتا ہے تو کام چھوڑ دیتا ہے، یہ بھی غلط ہے، اس کا تعلق بھی اسلام سے نہیں ہے، یہ تصور غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یس آر نو کا چٹی اڑانا، یس آر نو کی قرآن اندازی کرنا یہ اسلامک نہیں ہے بلکہ غیر اسلامی ہے۔ لا عدوا، بیماری منتقل نہیں ہوتی، ولا طیرتا، پرندوں کو اڑا کر اچھے یا برے ہونے کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ولا حامتا، اور لوگ زمانے جاہلیت میں الو کو برا سمجھتے تھے، الو کو منحوس سمجھتے تھے۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی الو منحوس نہیں ہوتا، الو کے بارے میں یہ سمجھنا کہ منحوس پرندہ وہ غلط ہے۔ یہ تین باتیں، اور چوتھی بات ولا سفر، اور سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی سفر کے مہینے میں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے اس لیے مہینہ منحوس ہے، اگر کوئی سمجھ رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے۔ کیوں بھائی؟ جس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ جاتے ہیں تو اگر مہینہ منحوس ہو جاتا ہے، بھائی جس میں نبی انتقال کر گئے وہ مہینہ کیسا ہو جائے گا؟ جس میں انتقال کر گئے اس کو تو منحوس نہیں سمجھتے، جس میں بیمار پڑ گئے اس کو منحوس سمجھتے ہیں، جس میں نقصان ہوا اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ تو میرے دوست، اگر کسی مہینے میں نقصان ہونے کی وجہ سے وہ مہینہ منحوس ہو جاتا ہے تو وہ مہینہ کیا ہوگا جس میں اللہ کے رسول صاحب انتقال کر گئے؟ وہ مہینہ کیا ہوگا جس میں اما خدیجہ رضی اللہ تعالی انتقال کر گئیں؟ وہ مہینہ کیا ہوگا جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا؟ وہ مہینہ کیسا ہوگا جس میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ شہید کر دی گئی؟ اگر نقصان کی وجہ سے کوئی مہینہ منحوس ہو جائے، اگر کوئی تکلیف کی وجہ سے کوئی مہینہ منحوس ہو جائے تو سال کے 12 مہینوں میں کوئی دن ایسا باقی نہیں ہوگا جس میں اسلام کا کہیں نقصان نہ ہوا ہو، جس میں نبی کو تکلیف نہ ہوئی ہو، جس میں صحابہ کرام کو تکلیف نہ ہوئی ہو، جس میں اسلام پر مشکلات کا
سامنا نہ کرنا پڑا ہو، سال کے 365 دن بھی کسی نہ کسی اینگل سے نبی کو تکلیف دینے والے آئے تھے، صحابہ کرام کو تکلیف دینے والے آئے تھے اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو صرف نقصان کی وجہ سے کوئی چیز منحوس نہیں ہو سکتی ہے۔ اور میرے دوست، اب یہ 13 یعنی سفر کی 13 تاریخ کو ہو سکتا ہے آپ کے گلی محلے میں عورتیں اپنی بیگ پکڑ کر آئی ہوں گی، 13 تیزی کرو، 13 تیزی کرو، چھوٹوں کی نظر بڑوں کی نظر، 13 تیزی کرو، اس طرح آئی ہوں گی عورتیں، اور گھروں میں سے انڈے نکلے ہوں گے، گھروں میں سے تیل نکلا ہوگا، گھروں میں سے چاول نکلے ہوں گے، گھروں میں سے دال نکلی ہوگی، بس یہ سمجھ کر کہ انہوں نے کل رات یہ سمجھ کر دکان سے کچھ انڈے لے کر آئے تھے، تیل لے کر آئے تھے، دال لے کر آئے تھے، چاول لے کر آئے تھے، وہ سراہانے رکھ کر سو گئے تھے اور سمجھتے تھے کہ رات میں اگر ہم انڈے رکھ کر سو جائیں، تیل رکھ کر سو جائیں، دال رکھ کر سو جائیں، چاول رکھ کر سو جائے تو ہماری بلا انڈوں میں چلی جائے گی، ہماری بلا چاول میں چلی جائے گی، ہماری بلا تیل میں چلی جائے گی، اور صبح اٹھ کر کوئی مانگنے والی آ جائے تو اس کے حوالے کر دیا جائے گا اور ہماری ساری بلا ٹل گئی۔ اگر یہ سمجھتے ہیں تو بھی وہ غلط ہے، وہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ بلائیں اس طرح نہیں ٹلنے والی ہیں، انڈوں میں بلا نہیں جاتی، تیل میں بلا نہیں جاتی، چاول میں بلا نہیں جاتی۔ اگر انڈوں میں بلا جانے والی ہوتی تو صبح صبح جو خاتون لے کر جا رہی ہے، جو جہانگیر بھی لے کر جا رہی ہے، جو بسم اللہ بھی لے کر جا رہی ہے، اس کو بلا آنا چاہیے تھا، لیکن وہ مزے سے انڈے تل کے کھا رہی ہے، کوئی بلا اس کو نہیں آ رہی ہے۔ وہ مزے سے چاول بنا کے کھا رہی، کوئی بلا اس کو نہیں آ رہی ہے۔ وہ مزے سے دال بنا کے کھا رہی ہے، کوئی بلا اس کو نہیں آ رہی۔ وہ کھا کے مست پھر رہی ہے ماشاءاللہ، جہانگیر بھی بسم اللہ بھی، لیکن ہمارے خالماں یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بلا ٹل گئی۔ تو میرے دوست یہ غلط عقیدہ ہے۔ سارے مسلک والے بولتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی پبلک ایسا کر رہی ہے۔ اتنا تعلیم یافتہ ہونے کے بعد بھی، اتنے ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد بھی، اتنے بتانے کے باوجود بھی، اتنا سمجھانے کے باوجود بھی وہ اپنے اس عقیدے سے باز نہیں آ رہے ہیں، بلکہ انہیں بچنا ہوگا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے مول صاحب؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ لوگوں کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے۔ اگر عقیدہ توحید ہوتی نا، توحید کا عقیدہ ہوتا تو یہ باتیں نہیں آتی تھی۔ عقیدہ کیا سمجھاتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے بچے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہوئے کہا، یا غلام انی اعلمک بکلمات، اے میرے بچے میں تمہیں چند باتیں سمجھانے جا رہا ہوں، یاد رکھنا۔ کیا باتیں سکھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یا غلام احفظ اللہ یحفظک، اے بندے، اے میرے بچے تم اللہ کو یاد کرتے رہنا، اللہ کے احکام کی پابندی کرتے رہنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یا غلام انا اعلمک بکلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجد تجاک، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو ہر جگہ تم مدد کرتے ہوئے پاؤ گے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، کچھ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، ہیلپ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ وَعَلَمْ، یہ بات اپنے ذہن پر یاد رکھو، اس کو گرہ باندھ کے رکھو، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَن يَنفَعُوكَ مَا لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، ساری دنیا مل کر تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا اللہ نقصان پہنچانا چاہے۔ یہ عقیدہ اگر ہے آج ہمارے لوگوں کا تو
یہ نحوست کا عقیدہ ختم ہو جائے گا. ساری دنیا مل کر نقصان نہیں پہنچا سکتی. وعلم, یہ بھی یاد رکھنا, ان الامت لو اجتمعت علی ان یضروک ما لم یضروک, اگر ساری دنیا مل کر نقصان پہنچانا چاہے یا فائدہ پہنچانا چاہے تب بھی تمہیں نہ فائدہ پہنچا سکتی نہ نقصان پہنچا سکتی. اللہ جتنا فائدہ پہنچانا چاہے گا اتنا ہی فائدہ ہوگا, اللہ جتنا نقصان پہنچانا چاہے گا اتنا ہی نقصان, اس سے بڑھ کر نقصان نہیں ہو سکتا. یہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. عقیدہ اگر مضبوط نہیں رہا نا تو کیا ہوتا معلوم؟ اب ذرا آزما کے دیکھو آپ لوگ, کوئی بھی عقیدے میں کمزور ہے اور ڈھلمل ہے بیچارہ, نہ ادھر کا نہ ادھر کا, آپ اس کے گھر کے سامنے دروازے کے سامنے یہاں ایک لیمو یہاں ایک لیمو یہاں ایک لیمو رکھ کے دیکھو آپ. صبح جب اٹھے گا دروازہ کھولے گا, جیسی 3 لیمو گھر کے سامنے ہے گھر کے اندر بھاگ جائے گا, بیگم آؤ دیکھو کیا ہو رہا ہے, بیگم دیکھو کیا ہو رہا ہے, اٹھو رے اٹھو دیکھو کیا ہو رہا ہے. یعنی پریشان ہو جائے گا لیمو کو دیکھ کر. اور اگر وہ لیمو میں ذرا سوئی چبو کے رکھ دو, یہاں ایک لیمو سوئی یہاں ایک لیمو سوئی یہاں ایک لیمو سوئی, تو خلاص اب بی پی شوگر اس کا بڑھ جائے گا. فوراً کال کرے گا مرشد صاحب پتہ نہیں کون جادو کر رہا ہے, کون فلاں کر رہا, فون وہ آئے گا, وہ دیکھے گا ارے کوئی بڑا خطرناک ہو رہا, بھائی بندش کرنا پڑتا, اتنا خرچہ آتا. اب اس کو الو بنا کے بے خوب بنا کے خرچہ لے کے نکل جاتا بیچارہ. کیوں بھائی؟ تمہارا عقیدہ کمزور ہے. لیمو کو دیکھ کے تھر تھر کانپنا شروع کرتے, لیمو کو دیکھ کے مرشد کو بلا لیتے, لیمو کو دیکھ کے سب کو بلا لے کے پریشان ہو جاتے. تم کیوں؟ عقیدہ کمزور ہے. لیکن اگر ایک مضبوط توحید والے گھر کے سامنے لیمو لیمو اور سوئی لیمو اور سوئی لیمو سے 3 کیا 6 رکھو, 6 کیا 9 رکھو, 9 کیا 12 رکھو, وہ دیکھتا ہے کوئی نانسنس جو ہے ایسے ہی جو ہے پریشان کرنا چاہتا, لکڑی لیتا, وہ آیت الکرسی پڑھ کے نکال کے پھینک دیتا, نہ بیگم کو بولتا نہ بچوں کو بولتا نہ کوئی عالم سے بولتا. کیوں؟ اس کو یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا. یہ عقیدہ ہم کو سکھاتا ہے, اور اسی عقیدے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سیکھنے کی تعلیم دے رکھی ہے. عقیدہ اگر کمزور ہو گیا چھوٹا سا برا عمل بھی جہنم لے کر جا سکتا ہے. طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, مسلم کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرانے زمانے میں 2 آدمی راستے سے گزر رہے تھے اور راستے سے گزرتے گزرتے ایک ایسے راستے گزرنا ہوا جہاں پر ایک غیر مسلم کا معبد تھا, یعنی عبادت گاہ تھی. وہاں جب گزرنا شروع کرے تو یہ باہر نکل کر پجاری کہتا ہے یہاں سے گزرنا ہو تو کچھ چڑھا کے جانا ہوگا, نذرانہ چڑھا کے جانا ہوگا. انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ اگر تم کم سے کم ایک مکھی کو تو یہاں نذرانے کے طور پر چڑھا کر جانا ہوگا. ایک آدمی نے فوراً مکھی کو مارا اور نذرانہ چڑھا دیا اور اس کو گزرنے دے دیا. دوسرے نے کہا نہیں, میں اللہ کے علاوہ کسی پر نظر نہیں چڑھاتا, میں اللہ کے علاوہ کسی پر قربانی نہیں کرتا, میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا. تو اس پجاری نے اس کو مار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مکھی چڑھا کر گیا تھا جان تو بچا لیا لیکن جہنم میں چلا گیا, مکھی کو چڑھانے کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا. اور دوسرا آدمی جان قربان کر دیا لیکن وہ جنت میں چلا گیا. تو گویا عقیدہ اگر کمزور ہو تو پھر وہ جہنم کے راستے پر چل رہا ہے, عقیدہ مضبوط ہو تو پھر جنت کے راستے پر وہ چل رہا ہے. آج ہمارے سوسائٹی کے اندر سفر کے مہینے میں نکاح نہیں کیا جا رہا ہے. اگر سفر کے مہینے میں نکاح کرے نا بیٹا, یہ میاں بیوی میں محبت نہیں ہوتی, میاں بیوی ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہتے, ہمیشہ بیمار رہتے. یہ عقیدہ ہے. اگر سفر کے مہینے میں
نکاح کرنے سے اگر ہمارے نکاح کے رشتے میں اگر دراڑ آنے والی ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی سفر کے مہینے میں ہوا تھا. اگر سفر کے مہینے میں نکاح کرنے کی وجہ سے اگر یہ نکاح میں دراڑ پیدا ہونے والی ہوتی تو اما صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کامیاب نہیں ہو سکتا تھا. بعض سیرت نگار کے مطابق اما ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر کے مہینے میں ہوا تھا. اب اندازہ لگائے دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑا کامیاب نکاح تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نکاح جو اما خدیجہ رضی اللہ تعالی کے ساتھ ہوا تھا. زندگی میں بھی محبت, زندگی کے بعد ہی محبت, زندگی میں بھی ساتھ, مرنے کے بعد بھی محبت وہاں پر باقی تھی. سفر کے مہینے میں نکاح ہوا لیکن ذرا بھی دراڑ پیدا نہیں ہوئی, ذرا لڑائی جھگڑا نہیں ہوا, محبت میں کسی قسم کمی وہاں پر واقع نہیں ہوئی. تو سفر کے مہینے میں نکاح کرنے کوئی حرج کی بات نہیں, بالکل کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح سفر کے مہینے میں کاروبار شروع کرنا بھی لوگ برا سمجھ رہے ہیں. نہیں میرے دوست, کاروبار شروع کرو. اگر آپ یہ سمجھ کے شروع کریں گے کہ یہ لوگ جو ہے سفر کے مہینے میں کاروبار شروع کرنے سے بے برکت سمجھتے ہیں, لیکن میں اس عقیدے کو توڑوں گا, اس جو ہے خرافات کو توڑوں گا, اگر اس سمجھ کے شروع کرو گے تو ہو سکتا اللہ تبارک و تعالی اس سنت کو باقی رکھنے کی وجہ سے, خرافات کو مٹانے کی وجہ سے, ہو سکتا اللہ تبارک و تعالی آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. کاروبار شروع نہیں کرتے, شروع کرنا چاہیے. نیا کام شروع نہیں کرتے, شروع کرنا چاہیے. لوگ سفر کے مہینے میں نئی گاڑی نہیں لیتے, ہاں نئی گاڑی نہیں لیتے, لیکن ماشاءاللہ ہمارے ہاں ساتھی ماشاءاللہ خمر بھائی اسی مہینے میں نئی گاڑی لیے, ماشاءاللہ اللہ برکت دے ماشاءاللہ. یعنی یہ خرافات کو ہم توڑ رہے ہیں, اس جو ہے بکواس کو ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں. لوگ سفر کے مہینے میں نئی گاڑی نہیں لے رہے, لیکن ہم لے کر ثابت کریں گے دیکھو اس مہینے میں نئی گاڑی ہمارے پاس آئی ہوئی ہے لیکن کسی قسم کو نقصان ہم کو نہیں ہو رہا ہے. یہ ماشاءاللہ سب ثبوت دیں گے انشاءاللہ. اور کسی کے گھر کے اوپر کوا کے پکارا تو ماں مہمان آتے کہتے, ہاں مہمان آتے کہتے, یہ بھی غلط بات ہے. گھر کے اوپر کوا کے پکارے تو مہمان کا تصور کرنا غلط بات ہے. گھر کے اوپر الو آ کے بیٹھا, الو آ کے پکارا, اماں کوئی مرتے ہمارے گھر میں, کون ٹپکتے کہ نہیں معلوم, کون جاتے کہ نہیں معلوم, کون کھسکتے کہ نہیں معلوم, غلط بات ہے. الو آ کے پکارنے سے کوئی مرنے والا نہیں, کوا کے پکارنے سے کوئی مہمان آنے والا نہیں. یہ دونوں کی دونوں باتیں بھی غلط بات ہے. اور ہمارے سوسائٹی میں دیکھو آپ کیسے کیسے عقیدے پائے جا رہے ہیں. گھر میں چپل الٹا پڑا ہوا ہے, گھر میں چپل آندھا پڑا ہوا ہے. نانی امی بھی کہہ بیٹا 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 چپل سیدھا کرو, چپل کئی کو نانی امی چپل الٹا تو نہیں بیٹا, چپل الٹا پڑا تو افلاسی آتی کہتے. اچھا چپل الٹا پڑے تو افلاسی آنے کا عقیدہ غلط ہے. چپل الٹا رہو سیدھا رہو, اس کی وجہ سے کوئی افلاسی آنے والی نہیں, اس کی وجہ سے کوئی نحوست آنے والی نہیں. نحوست ہمارے عمل کی وجہ سے آنے والی ہے. نحوست فجر میں نہیں پڑھ رہے اٹھو تو نحوست آ سکتی ہے, فجر کی نماز نہیں پڑھے تو نحوست آ سکتی ہے, قرآن کی تلاوت نہ ہو تو نحوست آ سکتی ہے. جس کی وجہ سے نحوست آنے والی ہے اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے. چپل الٹی ہو جائے تو پریشان ہو جا رہے, سیدھا کر رہے, یہ بھی غلط عقیدہ ہے میرے دوست, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور لوگ کیا سمجھتے معلوم, یہاں کھجایا تو نوٹ آنے والے کہتے بابا بابا, ہاں یہ سیدھی ہتھیلی کھجے تو نوٹا آتے گتے, اور یہ ہتھیلی کھجی تو نوٹا جاتے گتے. کیا بھائی, ہاں یہ کھجے تو پنک نوٹا آتے گتے بابا, اور یہ کھجے تو پنک نوٹا جاتے گتے. یہ بھی بکواس ہے میرے دوست. یہ آنکھیں پھڑ پھڑی تو کچھ آنے والا ہے کہتے, یہ آنکھیں پھڑ پھڑے کچھ جانے والا ہے کہتے. یہ بھی بکواس ہے میرے دوست. ہے عقیدے آج ہماری سوسائٹی کے اندر ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں. اور ہماری مائی بہنیں جو اوپر بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ, ان کا 6 مہینے کا پیارا بچہ ہے, 8 مہینے کا پیارا بچہ, گورا چٹا بچہ ہے. اب اگر کہیں دعوت میں جانا, باہر جانا تو یہاں ٹپ کا ٹک لگا لیتے, یہاں ایک ٹپ کا ٹک لگا دیتے, یہاں ایک
ٹپ کا ٹک لگا دیتے اور سمجھتے کہ نظر نہیں لگتی. غلط بات ہے. ٹپکا لگانے سے نظر نہیں لگتی، غلط بات. یہاں ٹپکا لگے تو نظر نہیں لگتی، غلط بات. ہاتھ میں کالا تاگا باندھے تو نظر نہیں لگتی، غلط بات. کمر میں کالا دھاگا باندھے تو نظر نہیں لگتی، غلط بات. یہ ساری کی ساری باتیں غلط ہیں میرے دوست. بلکہ نظر نہیں لگنا ہے تو اعیدک بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہام ومن کل لامہ، دعا پڑھ کے جاؤ. نظر نہیں لگتی، نظر حق ہے، نظر کا انکار نہیں کیا جا سکتا، نظر بر حق ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اونٹ بڑے پہاڑ پر کھڑا ہوا رہتا ہے اور اس پر کسی کی بری نظر لگ جاتی ہے، اونٹ وہیں پر تباہ ہو کے نیچے گر جاتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے. نظر بد کی وجہ سے اونٹ بھی ہلاک ہو سکتا ہے، نظر بد کی وجہ سے طاقتور اونٹ بھی مر جا سکتا ہے. تو نظر برحق ہے، لیکن نظر کا توڑ ٹپکا نہیں، نظر کا توڑ دھاگا نہیں. اور نظر لگ جائے تو وہ چپل ایسا اتار کے ایسا پھیر کے جو ہے پتہ نہیں کیا کیا کرتے لوگ، سمجھے آپ. پیسے اس اتار کے پھینک دیتے، چپل اتار کے پھینک دیتے، زمین پہ مار دیتے، پھر وہ چپل ایسا کر کے پیٹ مارتے. ایسے بھی لوگ ہیں، اس کے پیٹ کو مارے تو نظر ختم ہوتی. کیا بات ہے میرے دوست. تو چپل اتارنے سے بھی نظر ختم ہونے والی نہیں، پیسے اتارے تو نظر ختم ہونے والی نہیں. دعا پڑھنا ہوگا تو نظر ختم ہو سکتی ہے، ادروائز نظر ختم نہیں ہو سکتی. اور اسی طرح ہمارے معاشرے میں لوگ سمجھتے کہ بیٹا عصر کے بعد جھاڑو نہیں دینا، عصر کے بعد جھاڑو دی تو پورے رحمت بھاگ جاتی، کہتے نکل دیتے. عصر کے بعد جھاڑو دیو، مغرب دو، فجر میں دو، گھر صاف کرنا ہے. جھاڑو دینے سے کسی خاص ٹائم پہ گھر صاف کرنے سے کوئی برکت جانے والی نہیں. تم افلاسی ہو، نماز نہیں پڑھنے والے، برکت بھاگ جاتی. تم قرآن نہیں پڑھ رہے، برکت بھاگ جاتی. تم شیطانی کام کر رہے ہیں، برکت بھاگ جاتی. تم سیریل دیکھ رہے ہیں، برکت بھاگ جاتی. تم ویڈیو دیکھ رہے ہیں، برکت بھاگ جاتی. تم فلم دیکھ رہے ہیں، برکت بھاگ جاتی. برکت وہاں سے بھاگنے والی ہے. عصر کے بعد جھاڑو دی تو برکت جانے والی نہیں ہے. اس کو جو ہے آپ مان کے چلیں. اور کچھ لوگ، ہمارے نانی امی دادی امی نماز پڑھ لیتے، نماز پڑھتے، نماز پڑھ کے دیکھیے ہوں گے آپ لوگ، جائے نماز ذرا سا ایسا موڑ دیتے، جائے نماز کو ذرا سا موڑ دیتے، فولڈ کرتے. آپ پوچھے نانی امی یہ نماز تو پڑھ لی، آپ نماز پڑھ کے ذرا وہ جائے نماز فولڈ کیوں کرے، وہ ذرا سا موڑ کیوں؟ ہائی بیٹا اگر فولڈ نہیں کرے، نہیں موڑے تو شیطان نماز پڑھتا کہتے. ارے رے 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 اتنا خطرناک بھائی. اگر شیطان نماز پڑھا تو بہت اچھی بات ہے نا، پڑھنے دو اس کو. شیطان اگر نماز پڑھتا ہے تو پڑھنے دو اس کو. کیوں؟ اگر انہیں نمازی بنا تو پھر وہ ہم کو گمراہ نہیں کرتا بیچارہ. انہیں نماز پڑھنا شروع کرا تو ہم سب سیف ہو گئے ماشاءاللہ. لیکن انہیں کب نماز پڑھنا، انہیں کیوں نماز پڑھیں گا؟ اگر وہ نماز پڑھنے والا ہوتا تو پھر اللہ اس کو دھتکارتا کیوں تھا؟ اگر نماز پڑھنے والا ہوتا تو پھر اللہ اس کو جنت سے نکالتا کیوں تھا؟ یہ جائے نماز کو فولڈ کرنا یہ سمجھ کے چھوڑ دو گے تو شیطان نماز پڑھتا، غلط عقیدہ ہے. ایسا عقیدہ درست نہیں ہے. نانی امی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دادی امی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر کیا ہوتا، اسی جائے نماز پہ بیٹھ کے ہماری دادی امی قرآن پڑھتے رہتے. سمجھنا، قرآن پڑھتے پڑھتے اچانک جو ہے کچھ کام جانا ہو تو قرآن کو بند کر کے چلے جاتے. اب ان کا بیٹا ان کی بیٹی قرآن پڑھتے پڑھتے کھلا رکھ کے چلے گئے. اب پکار لیتے بیٹا قرآن بند کرو، جلدی جلدی قرآن بند کرو، قرآن بند کرو. کئی کو نانی میں قرآن کیوں بند کرو بول رہے ہیں؟ آئی بیٹا اگر قرآن کھلا رکھو گے نا تو شیطان پڑھتا. قرآن کھلا رکھے تو شیطان پڑھتا. اچھا ہے نا بھائی، پڑھنے دو اس کو بھی. اگر انہیں قرآن پڑھنا شروع کرا تو گمراہ کرنا چھوڑ سکتا ہے، چھوڑ دے گا. انہیں ہمیں گمراہ کرنا ختم کرے گا. لیکن یہ سب عقیدے غلط ہیں میرے دوست، سارے عقیدے غلط ہیں. قرآن کھلا رکھے تو شیطان پڑھتا، جائے نماز فولڈ نہیں کرے تو شیطان نماز پڑھتا، چپل الٹی ہو تو جو ہے وہ برکت ختم ہوتی. اور ایک چھوٹا بچہ قینچی لے کے ایسا کر رہا ہے،
अरे बेटा नहीं करना, कैंची ऐसा नहीं चलाना, खाली कैंची नहीं चलाना, कई गुना नहीं में खाली कैंची नहीं चलाना। अरे बेटा खाली कैंची रहे तो रिश्ते टूट जाते, कहते वो रिश्ते खत्म होते, समझे, रिश्ते टूट जाते, रिश्ते खत्म होते, या हमारी बेबरकती से रिश्ते खत्म रहे हैं, और हमारी बदसलूकी से रिश्ते खत्म हो रहे हैं, और हमारे बदअकीदी से रिश्ते खत्म हो रहे हैं। कैंची चलाने से रिश्ते खत्म होते, ये समझना गलत है मेरे दोस्त, गलत है। और तावीज़ें बांधना शिर्क है। तावीज़ बांधे तो इन ऐसा होता उन वैसा होता, सिर्फ एक कारोबार है मेरे दोस्त। किसी भी तावीज़ ओपन करके देखो, टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे लकीर रहते उसमें, सिर्फ रहते, या अल्फाबेट्स रहते, या डब्बे रहते, या नंबर रहता, उसके अलावा कुछ भी नहीं रहता। टेढ़े मेढ़े लकीरा रहते, या उल्टे सीधे वर्ड्स रहते, या अल्फाबेट्स रहते, या उल्टे नंबर रहते, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। अगर कुछ आयतें भी होता ऐसा लिखता, उन्हें पढ़ने को नहीं आता बेचारे को, ना लिखने आता, ना लिखने को पढ़ने आता, तो वो तावीज़ से भी कोई जो है हमारा भला होने वाला नहीं। हमारे लाल धागे से भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, काले धागे से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, बिल्ली सामने गुजरे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। किसी भी चीज के बारे में ऐसा अकीदा रखना बिल्कुल गलत है मेरे दोस्त। अकीदा क्या होना चाहिए? फायदा पहुंचाने वाला अल्लाह तबारक व तआला की जात, नुकसान पहुंचाना अल्लाह ताला की जात, बरकत लाने वाली अल्लाह की जात, बरकत खत्म करने वाली अल्लाह की जात। और हमारे आमाल हैं, वो बरकत भी ला सकते हैं, बरकत खत्म भी कर सकते हैं। हमारे आमाल हैं जो घर में मोहब्बत उल्फत को पैदा भी कर सकते हैं, और हमारे आमाल हैं घर में नफरत पैदा कर सकते हैं और तोड़ सकते हैं, रिश्तों को खत्म कर सकते हैं मेरे दोस्त। ये सारी चीजें क्यों कमजोर होती जा रही हैं? हमारा अकीदा कमजोर है, हमारा अकीदा कमजोर है। अगर हमारा अकीदा कमजोर नहीं रहा, मजबूत रहा, तो मोमिन बंदा कैसे, पता आप लोग जानते हैं आप मोमिन बंदा कैसे है? एग्जाम्पल दूंगा आप लोगों को मैं। हाँ ये देखो, ये भाई ये क्या है? ये जल्दी बोलो आप लोगों का। 500 का नोट है, पक्का है? अच्छा नोट है, ओके ठीक है भाई। ये क्या है? एक पेपर है, ओके, ए बी पेपर है, ए बी पेपर है, ए बी पेपर है, ए बी पेपर है। रास्ते ए बी पेपर गिरा हुआ है, ए पेपर गिरा हुआ है, कौन सा उठाते आप लोग? पक्का? वाह माशाल्लाह, ये उठाते, ये नहीं उठाते, इसको जो उठाते माशाल्लाह, इसको उठाते और इसको नहीं उठाते। क्यों भाई इसी को उठा रहे आप, इसको नहीं उठा रहे हैं? तो आप बोलेंगे मौलवी साहब इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है और इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मेरे दो, जिसके पास अकीदे तौहीद है अल्लाह की नजर में उसकी ऐसी वैल्यू है, जिसके पास अकीदे तौहीद नहीं वो रद्दी के काबिल भी नहीं, वो रद्दी के टोकरी में जाने के काबिल है। तो अकीदा है, मजबूत अकीदा है, तो कितने भी प्रॉब्लम्स आने दो आपकी लाइफ में, आपकी वैल्यू में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसकी वैल्यू है, ये प्रॉब्लम में आ रहा है, ये देखो प्रॉब्लम में आ रहा है, कितना प्रॉब्लम में आया बेचारा। इतना प्रॉब्लम में आने के बावजूद भी लोग इसको ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके ठीक करते, फिर लेके जेब में रख लेते। माशाअल्लाह, इतनी वैल्यू है इसकी। कितने मुश्किलात में आने दो, ये अपनी वैल्यू नहीं खोता। क्यों? अकीदे तौहीद ऐसी होता है। लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स आने दो, अपने अकीदे से वो हटता नहीं। मुश्किल आते, वो दरगाह गए तो कम होता, कहते सब बकवास है, अल्लाह इलाज करने वाला, अल्लाह शिफा देने वाला है। मुर्शिद पास गए तो अच्छा होता, कहते बकवास है, अल्लाह शिफा देने वाला। कितने भी लोग उसको आके गुमराह करने दो, गुमराह नहीं होता। कितने भी मुश्किलात आने दो, वो अपनी वैल्यू को खोता नहीं, वो अपनी वैल्यू को नहीं खोता, बल्कि अपनी वैल्यू को बाकी रखता, फिर वो सही हो जाता है, फिर माशाल्लाह सेफ जेब में बैठ जाता है माशाल्लाह। तो अकीदा अगर मजबूत है तो समझो
دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب، اور اگر عقیدہ کمزور ہے تو پھر نہ دنیا میں کامیاب نہ آخرت میں کامیاب۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ تو ہم تمام کو اپنے عقیدے کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، تو ہم تمام کو ہر طرح کے بلاؤں سے محفوظ فرما، تو ہم تمام کو ہر شر سے محفوظ فرما، ہم تمام کو ہر طرح کی بیماری سے محفوظ فرما، قرض کے بلا سے محفوظ فرما، بیماری کے بلا سے محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، حاسد و حسد محفوظ فرما، اور ہر طرح سے اپنی حفاظت کرتے ہوئے دنیا میں کامیاب اور آخرت میں کامیاب عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔